نزول فرماتا ہے تو اس نعمت کو چھینتا نہیں جب تک اس قوم کے لوگ اس نعمت کی نہ قدری نہ شکری نہ کریں۔ انسان اپنے رویوں سے پیش کرتا ہے یہ بات کہ وہ اس نعمت کا حقدار نہیں، تو جب وہ اپنی جان کے ساتھ اپنے عمل کے ساتھ پیش کر دے کہ وہ اس نعمت کا حقدار نہیں ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس نعمت کو واپس لے لیتے ہیں۔ تکبر کے ساتھ اللہ رب العالمین نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ نعمت کی ناقدری کرے پھر بھی اللہ رب العالمین نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ نعمت کی ناشکری کرے پھر بھی اللہ رب العالمین نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، فرمایا وہ لوگ اس بات کا مشاہدہ نہیں کرتے کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنایا ہے اور لوگ ارد گرد سے اس کی طرف کھینچے ہوئے چلے آتے ہیں۔ اب یہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت تھی کہ ساری دنیا سے لوگ مکہ میں آتے اور مکہ میں آ کر ان کو امن ملتا۔ جہاں پہ ان کو امن ملتا مکے والوں کا رزق بھی چلتا رہتا، وہ آ کر چیزوں کی خرید و فروخت کرتے، مکان کا کرایہ حاصل کرتے، رہائش جو ان کو دیتے اس کا کرایہ حاصل کرتے، تو ان کے لیے یہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ اللہ فرماتے ہیں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، مکے والوں کے لیے اللہ کا گھر اتنی بڑی نعمت تھا کہ مکے والے دنیا کے جس کونے میں بھی جاتے تجارتی سامان لے کے جاتے، لوگ ان کی عزت کرتے، ان کے قافلوں کو نہ لوٹتے۔ کیوں؟ کہ اللہ کے گھر والے شہر سے یہ لوگ آئے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے اس نعمت کی ناشکری کی، اللہ رب العالمین نے جو ان پہ نعمت کی تھی اس کی ناقدری کی، سب سے بڑی نعمت مکے والوں کو یہ ملی کہ اللہ رب العالمین نے اپنا محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں مبعوث فرمائے۔ اور قرآن مجید میں لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرماتے ہیں مجھے اس شہر کی قسم ہے۔ اللہ اس شہر کی تو نے قسم کیوں اٹھائی ہے؟ کیا اس میں بیت اللہ ہے اس لیے قسم اٹھائی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں۔ اللہ اس میں حجر اسود ہے کیا اس لیے قسم اٹھائی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں۔ اللہ کیا اس میں رکن یمانی ہے اس لیے قسم اٹھائی؟ فرمایا نہیں۔ اللہ اس میں زمزم ہے کیا اس لیے قسم اٹھائی؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں۔ اللہ اس میں صفا مروہ ہے اس لیے قسم اٹھائی ہے؟ نہیں۔ اللہ پھر قسم کیوں اٹھائی؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اگلی آیت پڑھیں وانت حل بہذا البلد، میرا محبوب آمنہ کا لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر میں پیدا ہوئے ہیں، میں نے اس لیے اس شہر کی قسم اٹھائی ہے۔ جب سب سے بڑی نعمت کی ناشکری کی تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو ہجرت کرنے کا حکم دے دیا اور میرے نبی مکہ چھوڑ کے مدینہ میں چلے گئے۔ مکے والوں نے جب رحمت کائنات کی ناقدری کی، اللہ نے جو انعام کیا تھا اس کی ناشکری کی، اللہ نے اپنی عظیم نعمت اور سب سے بڑی نعمت رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ جب نعمت کی ناشکری کی تو اللہ نے نعمت پاس رہنے دی نہیں۔ یہی وہ نعمت ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں
ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کیسے ان کو عذاب دے حالانکہ میرا محبوب ان کے اندر موجود ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جہاں پہ رحمت کائنات ہوں وہاں پہ عذاب آتا نہیں۔ نہ شکری کی نہ قدری کی، نبی پاک مکہ چھوڑ کے مدینہ میں چلے گئے۔ اور پھر جو امن والی نعمت تھی وہ بھی اللہ نے چھین لی۔ ایک وقت ایسا آیا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ پر حملہ آور ہوتے ہیں، جو امن کی نعمت تھی وہ بھی اللہ رب العالمین نے چھین لی۔ کسی نے حملہ نہیں کیا تھا، حضرات ذی وقار نبی پاک نے حملہ کیا، اللہ رب العالمین نے فتح عطا فرما دی۔ تو یاد رکھیں، کوئی بھی نعمت اگر کسی قوم پر ہوتی ہے، جب وہ قوم اس نعمت کی ناقدری کرتی ہے تو اللہ رب العالمین اس نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ سورہ کاف آپ ہر جمعہ پڑھتے ہیں، اس میں ایک واقعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے دو دوستوں کا واقعہ بیان کیا ہے۔ ایک دوست مالدار امیر کافر اور دوسرا غریب لیکن ہے ایمان والا تھا۔ امیر کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے 2 انگوروں کے باغ دیے تھے اور انگوروں کے باغوں کو کھجوروں نے گھیرا ہوا تھا، اور فرمایا باغوں کے درمیان میں اللہ رب العالمین نے اس کو کھیتی بھی عطا کی تھی، اور جب پھل پک گیا اللہ رب العالمین نے باغوں کے اندر اس کو نہر بھی عطا کر دی، ان کے باغوں کے درمیان سے نہر بھی جاری ہو گئی۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت، پانی کی بھی کوئی تنگی نہیں، پھل بھی وافر مقدار میں، اور حضرات ذی وقار انگوروں کے باغ بھی، کھجوریں بھی اور کھیتی بھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کے لیے اور بھی کئی پھل تھے۔ اب مفسرین نے لکھا ہے پھلوں سے مراد اس کی اولاد بھی تھی، پھلوں سے مراد اس کے پاس مال و متاع بھی تھا، کہ اس کے پاس جمع پونجی بھی بہت تھی، لیکن وہ اپنے مال پر اترایا، تکبر کیا، فخر کیا، اور فخر کی حالت میں اپنے دوست کو کیا کہنے لگا تجھے اللہ نے محروم رکھا ہے، مجھے اللہ نے اس قدر یہ نعمتیں عطا کی ہیں، ما اظن ان تبید ہذہ ابدا، میں گمان ہی نہیں کرتا کہ یہ کبھی برباد ہوگا۔ اتنی بڑی فخر کی بات کہہ دی، تکبر کی بات، کہ میں سمجھتا ہی نہیں، میرے ذہن میں یہ خیال ہی نہیں کہ کبھی یہ میرے پھل تباہ و برباد ہو جائیں گے، میرے باغ اجڑ جائیں گے، کھجوریں میری ختم ہو جائیں گے، میں سوچتا بھی نہیں۔ بے فکر ہو کر کہنے لگا، اتنی تکبر کی بات۔ اور دوسرا اس نے جو جملہ بولا، کہنے لگا مجھے یہ بھی یقین ہے کہ کبھی قیامت قائم ہی نہیں ہوگی۔ اور تیسری بات تکبر سے کہنے لگا کہ اگر وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا، پہلی بات ہے قیامت قائم نہیں ہونی، اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا، جس طرح مجھے دنیا میں یہ نعمتیں ملی ہیں، قیامت والے دن بھی مجھے اسی طرح ہی نعمتیں ملیں گی، بلکہ اس سے بہتر ملیں گی۔ اب قیامت کا انکار بھی اور جزا سزا جو اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ بھی اس نے اپنے ہاتھ میں لی، اور کہنے لگا کہ فخر کے ساتھ یہ کبھی برباد نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اپنا عذاب مسلط کیا، سردی کی لہر آئی یا بارش اتنی زور سے پڑی کہ صبح جب اپنے باغ میں گیا تو کیا دیکھتا ہے، کھجوریں جو ہیں وہ بھی برباد پڑی ہیں، جو انگوروں کا باغ ہے وہ بھی اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ وَيُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ، اپنی ہتھیلیوں کو ملنے لگ پڑا، کس بات پر؟ جو اس نے کمایا تھا، جو اس نے خرچ کیا تھا، سارے کا سارا تباہ و برباد ہو گیا، جمع پونجی بھی ختم ہو گئی، اور حضرات ذی وقار جو باغ تھے وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ تو پھر کیا کہنے لگا
ہائے افسوس لم اشرک بربنا شیئا، کہنے لگا افسوس ہے کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ اس کو سمجھ آ گئی کہ میں نے اللہ کی نعمت کی نہ قدری کی ہے نہ شکری کی ہے، فخر کیا ہے، تکبر کیا ہے۔ نعمت مجھے رب نے دی تھی، اگر میں رب کے ساتھ شریک نہ کرتا تو کبھی بھی یہ نعمت مجھ سے چھینتی نہ۔ جب بندہ نہ قدری کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نعمت کو چھین لیتا ہے۔ ایک تیسرا واقعہ سورہ نخل میں ہے۔ ایک بندہ، ایک بستی کا اللہ رب العالمین ذکر فرماتے ہیں کہ وہ بستی امن والی بستی تھی، کہ اس کو اندر سے بھی دشمن کا خوف نہیں تھا، باہر سے بھی دشمن کا خوف نہیں تھا، صبح و شام رزق آتا۔ اور حضرات ذی وقار مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک بندے کے پاس اتنی دولت ہوتی کہ ساری بستی والے مل کے ایک بندے کی دولت گننا شروع کر دیتے تو ان سے گنی نہ جاتی، ایک ایک بندے کے پاس اتنی دولت۔ تو فرمایا فکافرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ رب العالمین نے ان کو کیا کیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ نے ان پہ دشمن بھی مسلط کر دیا اور بھوک کو بھی مسلط کر دیا۔ اتنی دولت تھی کہ سارے بستی والے ایک آدمی کی دولت نہیں گن سکتے تھے۔ جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو پھر اللہ رب العالمین نے بھوک بھی مسلط کر دی، ایک ایک وقت کے کھانے کے لیے ترستے تھے، اور اللہ نے دشمن بھی مسلط کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین اسی لیے فرماتے ہیں یہ ہمارا جو عذاب ہے اس وجہ سے ہے کہ اللہ کسی بھی قوم کو اگر کوئی نعمت دیتا ہے تو اس وقت تک اس کو تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ اپنے نفسوں کے ساتھ اس نعمت کو تبدیل نہیں کر دیتے۔ مراد کیا ہے؟ اپنے عقائد کے ساتھ، اپنے اعمال کے ساتھ وہ ثابت نہیں کر دیتے کہ وہ اس نعمت کے حقدار نہیں تھے۔